سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں ایک چیپٹر آیا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ عالم دین دیکھا کہ آپ حجرے میں، پھر اس کے بعد پردے سے دیکھا، جھانک کے تو دیکھا اندر میں آپ نہیں، پھر اس کے بعد دیکھا آپ اسی حجرے سے باہر آئے، پریشان ہو گئے، کہا پاؤں پکڑ کر حضور بتانا ہوگا آج یہ راز کیا ہے۔ میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دیکھا، دماغ میرا خراب ہو رہا ہے حضور، میں آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، سمجھائیں یہ راز کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بس آم کھائیے پتے مت گنیے۔ کہا حضور وہ سب درست ہے لیکن بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پاؤں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی کمرے سے ہر جمعہ کی رات کو میں یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ اب کسی صحیح عقیدہ والے کے لیے بشرط ثبوت بہت غور و فکر کے بعد جزئی طور پر ایسا ممکن کہا جا سکتا ہے، لیکن کئی سوالوں کے ساتھ۔ بھائی کھانا ہندوستان ہی میں کھاتے تھے کہ صرف مدینہ جا کے آتے تھے؟ اگر رات کو مدینہ چلے جاتے تھے تو وہاں کا کھانا بھی مبارک ہے، کھانا بھی وہیں کھانا چاہیے۔ جس کو دیکھو جو ہے حرم پاک سے جو ہے کتا بھگا رہا ہے، ہاں کوئی مدینہ کے جو ہے مسجد نبوی کے گیٹ سے کتا بھگا رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا ہوا کہا وہ حرم میں کتا جا رہا تھا، کتا بھگا رہا تھا۔ کوئی کہے کہ نماز کہاں پڑھی؟ کہا وہ حرم میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو خالی مطلب نمازی حرم میں پڑھتے ہیں، ہاں مسجد نبی میں جاتے ہیں، یا کھانا بھی وہاں کھاتے ہیں؟ کھانا تو ہندوستان میں کھائیں گے، کھانا تو یہاں کھائیں گے، اور نماز پڑھنا جب ہوتا ہے تو مدینہ چلے جاتے ہیں، رات کو ہر جمعہ کو مدینہ چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کھانا بھی وہاں کھاتے تھے کہ خالی رات میں جاتے آتے تھے؟ پھر مدینہ میں بھی کسی نے دیکھا یا نہیں؟ کیونکہ مدینہ جانے کا مطلب مسجد نبوی، اور مسجد نبوی پھر طبعاً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو ہر جمعہ کی رات کو مدینہ میں بھی کسی کو دیکھنا چاہیے، روایت کرنا چاہیے۔ جب ہر جمعہ کی شب کو آپ جا ہی رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، تو ہر جمعہ کی شب کو جانے کا مسئلہ یہ ہوا کہ روایات میں آ جانا چاہیے۔ بھئی ایسی کوئی بات جسے کثرت سے روایت ہونا چاہیے، اور اس کے اسباب روایت میں اس کے اسباب دکھ رہے ہوں، اور اس کے باوجود وہ کثرت سے روایت نہ ہو، تو پھر اس پہ شک کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ ہر جمعہ کی رات کو وہ چلے جاتے تھے مدینہ، مگر جو ہے اس کو روایت کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے کثرت سے ہیں ہی نہیں، اور مدینہ میں کسی نے دیکھا نہیں ان کو۔ یہاں سے تو دیکھ لیا کہ وہ غائب ہیں اور پھر یہ راز بتا دیا، لیکن مدینہ میں تو کسی نے نہیں دیکھا کبھی۔ روایت کرنا چاہیے۔ ہر جمعرات اور جمعہ کو بعد نماز مغرب خود حضرت کے یہاں میلاد شریف ہوتی تھی، ایسا بیان کرنا ہے ان کے روات کا، اور ان کے جانشینوں کا، اور ان کے طبقے کے علماء کا، محققین کا، کہ ہر جمعرات اور جمعہ کو بعد نماز مغرب خود حضرت کے یعنی احمد رضا خان صاحب کے یہاں میلاد شریف ہوتی تھی، جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی شریک ہوتے تھے اگر بریلی میں تشریف رکھتے تھے، بریلی میں اگر ہیں تو وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ جمعہ کی رات محفل جمی کمزوری کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، مگر بے قرار جب ہوئے تو آ گئے، پورا تفصیل سے واقعہ بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جمعہ کی شب کو کب جاتے تھے، تاکہ ہندوستان میں ان کی موجودگی اور عدم موجودگی دیکھی جا سکے۔ تھوڑا ٹائم بتائیے نا، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ٹائم میں وہ کہیں پر تھے کہ نہیں تھے ہندوستان میں۔ جب وہ جاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے تو کہا کہاں تھے؟ تو مدینہ جاتے ہیں ہر رات۔ تو جب مدینہ ہر رات جاتے ہیں اور صورت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں جا رہے ہیں تو یہاں نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے نا وقت کب سے کب تک، یا پوری رات کے لیے اگر جاتے تھے تو یہ کیسے میلاد میں شریک ہوئے تھے؟ اور اگر پوری رات کے لیے نہیں جاتے تھے تو کتنی دیر کے لیے جاتے تھے وہ بتائیے، تاکہ ان کے سمانے میں ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ مجمل مت رکھیے پنڈتوں کی طرح سے، تاکہ ایسا مجمل رکھو تاکہ جب بھی کوئی اعتراض آئے تو کوئی نہ کوئی جواب بن سکے۔ آپ اس کو متعین کیجئے، اس کو کلیئر کیجئے، تاکہ کراس چیکنگ ہو اور جانا جا سکے کہ یہ کتنا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور طے کیا جا سکے کہ ہاں واقعی گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ تو کثرت سے اس طریقے سے ان کے یہاں، اور خاص طور پہ یہ سارے واقعات مرنے کے بعد
خوب ظہور میں آتے ہیں. ہم سب دیکھ سکتے ہیں مقصد یہی ہے تاکہ لوگ عبادات جو صرف اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اور جو ہو رہا ہے یہ ایک بار جب ان کا مقام، ان کی پاورز، ان کی کرامات کی چرچے بہت بڑے آتے ہیں، پھر بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے نا، کوئی کہے کہ بھائی بچہ 100 آؤٹ آف 100 لائے ایگزام میں لیکن کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر کوئی گواہ ہوتا بھی، کہیں پہ کوئی دیکھ لیا ہوتا، اگر کوئی بات ہوتی بھی تو بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہیں پر، جس کے دلائل ہمیں قرآن حدیث میں ملتے ہیں. یعنی اگر کبھی ایک آدھ بار کی بات ہو تو ایسا بھی کوئی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان یہاں تھا لیکن وہاں دیکھا گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات وہ سکھا رہے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت سکھا رہے ہیں، تو ان کی باتیں کیا ہے، اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. یہ ساری کہانیاں کس مقصد کے لیے؟ یہ بچوں کو سلانے کے لیے کوئی سٹوری سنائی جاتی ہے، وہ تھوڑی سٹوری ہے، یہ اس کے پیچھے عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ شرک والا عقیدہ ہے. جی اچھا، یہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی تو رسول اللہ تھے، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ تھے. آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو اختیار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تڑپ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مکہ سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، تو سب سے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور سب سے محبوب ہے میرے لیے بھی، سب سے محبوب سرزمین ہے. قوم والوں نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا اس سرزمین کو چھوڑنے پر تو میں تجھ کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے مکہ، تڑپتے رہے مکہ کی یاد میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو ہے وہ مکہ پہنچ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ جو مہاجرین تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے گئے تھے لیکن تڑپتے رہے. وہ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ایکسائٹمنٹ تھا صحابہ کو کہ سال ہو گئے تھے انہوں نے اپنے گھر بار کو، مکہ کی سرزمین کو، کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ خوش تھے کہ آج ہم کو کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع ملے گا اور ہم کو عمرہ کرنے کا موقع ملے گا. اور جوق در جوق آئے اور روک لیا گیا ان کو مکہ کی سرحد پر، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ چپکے سے جاتے رات میں اور طواف کر کے آ جاتے. یہ اختیار ان کو نہیں ملا. اچھا، کتنے سارے بیچارے ایسے مستضعفین تھے جو مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر موجود تھے، کمزور تھے، مکہ والوں نے ان کو روک کر کے رکھا ہوا تھا، وہ جانے نہیں دے رہے تھے ان کو، تو ان کو یہ اختیار نہیں ملا. بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑانے کے لیے بھیجا، جیسے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھڑوانے کے لیے گئے، ایسے قیدیوں کو نکلوا کر کے وہ لاتے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کی باتیں یہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتی، خرافات ہوتی ہے، وہ سن کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس چیز سے گڑھی ہوئی ہے، یہ کہیں لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے. ان میں سے بیشتر خطیب اپنی طرف سے اپنی عوام کو، کیونکہ عوام بھی وقوف ہے نا اصل میں، وہ اس لیے میں نے جو کہا نا، وہ جو فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ فاتعوا، کہ اس نے اپنی قوم والوں کو ہلکا سمجھا تو قوم والے بھی اس کی اطاعت میں لگ گئے. تو عوام جاہل ہے، عوام جو ہے نا وہ دیکھتی ہے بس ہری پیڑی نیلی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور جبے قبے میں ہے، تو جو بھی بولے بس اس پہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، سوال نہیں کرنا ہے، دلیل نہیں پوچھ رہے، تحقیق نہیں کرنا ہے. تو اصل قصوروار اور اصل مجرم تو عوام ہے، کہ عوام نے آزادی دی ہوئی کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ، اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں جو بھی خرافات کریں، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے. تو یہ بیشتر مقررین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوتی ہے. زیادہ تر واقعات ایسے ہیں جو یہ بیٹھے بیٹھے گڑھ لیتے ہیں، ان کے من میں آتے گڑھ لیتے ہیں. میں کبھی کبھی جب ہم لوگ خطاب کے لیے تیاری کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار یہ بریلویوں کا اچھا ہے، ان کو نہ تحقیق کرنی ہے، نہ سندیں دیکھنی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان کوئی تفریق کرنی ہے، جو منہ میں آیا بک دیں گے کیونکہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو بھائی ہم جو عوام آپ کی ہے نا، ٹھیک ہے آپ ہماری بات نہ قبول کریں، کم سے کم اپنے اہل علم سے سوال کرنے، حوالہ پوچھنے اور دلیل مانگنے کا مزاج بنائیں، تاکہ آپ کے ہاں اس طرح کی خرافات عام نہ ہو. اچھا، بریلویوں میں ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل طبقہ ہے، بہت مختصر سا طبقہ ہے. بیشتر بریلوی خطیبوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے. اور بلکہ اب یہ ان کے یہاں پر نا یہ ایک عروج کا ایک بہانہ ہو گیا کہ آپ جتنا کہانی گڑھ کر کے واعظین پیش کر دیں اور انٹرٹین کریں، لوگوں کو تفریح کریں، اتنا ہی بڑا وہ خطیب ہے. یعنی اب یہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے، جتنا جھوٹ جو بول لے جائے اتنا ہی بڑا وہ ان کے یہاں پر خطیب بن جاتا ہے. تو ان کرامتوں کے حوالے سے آپ یہی دیکھیں کہ یہ صحابہ کو اس طرح کے اختیارات نہیں ملے جو اختیارات یہ بات کے اولیاء کی طرف منسوخ کرتے ہیں. جی شعبان بھائی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے
جس کا نام ہے i+ TV اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔